ابن انشا. اس مضمون کا عنوان ہے صدارت. گجراتی ادبی منڈل کے سیکرٹری تار محمد دکھیا صاحب ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے ہم گجراتی کے مشہور ادیب حضرت غبغب گھڑیالوی کی برسی منا رہے ہیں, آپ صدارت فرمائیے گا. ہم نے کہا دکھیا صاحب ہم گجراتی نہیں جانتے اور غبغب صاحب کا نام بھی آج ہی سنا ہے. بولے جی کوئی بات نہیں, آج کل بہترین صدارت وہی لوگ کرتے ہیں جو موضوع کے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں. ہم نے عرض کیا کہ دیکھیے ہم معذور ہیں, ہماری مصروفیات ہیں, ہمیں معاف کر دیجئے. کہنے لگے آپ ناحق گھبراتے ہیں انشا صاحب. گھبرائیے نہیں, یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایسے موقعوں پر کیا کہا جاتا ہے. آپ کہیں رکیں تو یہ بندہ لقمہ دینے کو تیار ہے. یا تو میں آپ کے کان میں کچھ بتا دیا کروں گا, یا آپ پانی پینے کے بہانے سن لیں, یا میں پرچی لکھ کر آگے بڑھا دیا کروں گا. ہم نے کہا اچھا آپ اگر مجبور کرتے ہیں تو منظور, ورنہ ہمارا اب بھی یہی خیال تھا کہ جناب تار محمد دکھیا نے ہمارے گلے میں گوٹے کا چمکیلا ہار, وہ ہار ڈالا جو غالباً اس سے پہلے کئی صدروں کے گلے کا ہار ہو چکا تھا. اس کے علاوہ مختلف منگنیوں اور شادیوں وغیرہ کے موقع پر بھی استعمال ہو چکا تھا. بعد ازاں انہوں نے ہمارے علم و فضل کی بے کرانی کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ انشا صاحب غبغب مرحوم کے افکار اور شاعری پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. اب میں انشا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ خطبہ ارشاد فرمائیں. ہم نے پانی مانگا. سیکرٹری صاحب نے ایک گلاس آگے بڑھایا. ہم نے کہا پورا جگ چاہیے. وہ بھی آ گیا. ہم نے سیکرٹری صاحب کو ان کا فرض یاد دلایا اور پانی پی پی کر یوں اپنا خطبہ شروع کیا. صاحبو, حضرت غبغب گھڑیالوی کو کون ہے جو نہیں جانتا. پاکستان کے لیے ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی. سیکرٹری صاحب نے پرچی دی. ان کا انتقال تو 1914 میں ہو گیا تھا. ہم نے کہا وہ پاکستان بننے یا پاکستان کا نظریہ پیش ہونے سے بہت پہلے 1914 کی لڑائی میں داد شجاعت دیتے ہوئے کام آ گئے. سرگوشی میں کہا گیا ان کا انتقال ملیریا سے ہوا تھا. ہم نے کہا ہم جب ان کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں, پرچی ملی وہ شاعر نہیں ناول نگار تھے. جس کو غالب کی طرح وہ ذریعہ عزت نہیں سمجھتے تھے, ان کے ناولوں کی طویل فہرست پر نظر ڈالتے ہیں. پھر ایک پرچی ملی, انہوں نے صرف ایک ناول لکھا تھا, چوہے دان. تو جن میں سے ایک چھپا اور اس کی عظمت ہمارے دل پر نقش ہو جاتی ہے. ان کے کمال فن کا اندازہ اگر کرنا ہے تو ان کی ایک نظر, ان کی نظر اور آپ اپنی نظر چوہے دان پر ڈالنی. پرچی ملی چوہے دان نہیں چمنستان. واقعی پرچی پر چمنستان لکھا تھا. ہم نہ جانے کیوں چوہے دان پڑ گئے. بہرحال ہم نے پانی پی پی کر ان کے حالات زندگی کی طرف سے گریز کیا. گھڑیالہ جس کی نسبت سے وہ گھڑیالوی کہلائے, ایک مردم خیز قصبہ ہے. پھر پرچی آئی گھڑیالہ کوئی قصبہ نہیں, غبغب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے. یہ بات ہم نے کہا ایک مشہور نقاد نے ایک مضمون نے لکھی ہے, اسے پڑھ کر ہمیں بڑی ہنسی آئی, کیونکہ گھڑیالہ نام کا کوئی قصبہ گجرات میں ہے ہی نہیں. اصل میں غبغب صاحب کے بزرگ شاہی دربار میں گھڑیال بجایا کرتے تھے. یہ ادبی تاریخیں لکھنے والے لوگ بالکل ذرا تحقیق نہیں کرتے, جو انٹ شنٹ چاہتے ہیں لکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی حضرت نذیر اقبال آبادی کی طرح خوب شاعر تھے. پرچی ملی یہ یوم غبغب صاحب کا ہے, نذیر اقبال آبادی کا نہیں. لیکن افسوس ہم نے کہا یہ یوم نذیر اقبال آبادی نہیں ہے, ورنہ ہم ان کی نظم بنجارہ نامہ کے کچھ بند آپ کو سناتے. خیر ہم اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر مختصر کرتے ہیں کہ خدا نئی پود کے ادیبوں کو ان کی شاعری یا ناول نگاری یا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس کی تقلید کی توفیق دے, تاکہ وہ بھی آنکھیں کھول کر مظاہر قدرت کا مشاہدہ کریں جس طرح کہ غبغب صاحب کرتے تھے. سیکرٹری صاحب پرچی دی. غبغب صاحب تو نابینا تھے,
لیکن یہ پرچی بعد از وقت آئی، اس لیے ہم نے اسے ایک طرف ڈال دیا اور پانی کا ایک گلاس پی کر تالیوں کے گونج میں بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل اقبال کا صحیح مقام بھی انگریزی زبان ہی میں متعین کیا جاتا ہے، اس کے لیے کسی نہ کسی غیر ملکی کو ضرور بلایا جاتا ہے۔ اب کی یوم اقبال، ایک یوم اقبال تو ایرانی کلچرل سینٹر میں منایا گیا اور ایک ہم نے اپنے علم دوست احباب کے ساتھ مل کر اپنے کلب میں منایا۔ ہمیں صدارت کے لیے کسی غیر ملکی کی تلاش تھی۔ خوش قسمتی سے کسی نے ہمیں ہالینڈ کے ایک نکتہ دان مسٹر ہیگ راٹرڈیم سے ملا دیا اور وہ صدارت پر راضی بھی ہو گئے۔ بس کہنے لگے، ہم نے کہا ہم آپ کو اقبال کے متعلق کچھ بتا دیں۔ انہوں نے کہا واہ، اس مایہ ناز ہستی کو کون نہیں جانتا، اس نے فلسفہ خود ہی ایجاد کیا تھا نا، بس یہ بتا دیجئے کہ رہنے والے کہاں کے تھے۔ ہم نے کہا سیالکوٹ کے، جہاں کھیلوں کا سامان بنتا ہے۔ فرمایا مر گئے کہ زندہ ہیں؟ ہم نے کہا آپ کی اور ہماری خوش قسمتی سے مر گئے۔ بولے کیوں مر گئے؟ ہم نے کہا ہم خود بھی حیران ہیں کہ ملت کو ابتلا میں چھوڑ کر کیوں مر گئے۔ فرمایا میرا مطلب ہے کیسے مرے؟ ہم نے کہا حکیموں ڈاکٹروں کی دوائیں کھا کر مرے، لیکن آپ کو اس سے کیا مطلب، آپ ان کی شاعری اور شخصیت پر کچھ بولیے۔ کہنے لگے اچھا پھر سے نام ایک دفعہ بتا دیجئے، ایکو بلال کیا تھا؟ ہم نے کہا ایکو بلال نہیں بابا، اقبال یاد کر لو۔ مسٹر ہیگ راٹرڈیم نے اپنی پرمغز تقریر کا آغاز ہی سیالکوٹ سے کیا، اس کی وجہ شہرت بیان کی اور فرمایا اقبال بھی کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں کہہ گئے ہیں۔ آج کل تو فلسفہ خودی کی بہتات ہے، بلکہ اسے دساور بھیج کر زر مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایجاد اس شاعر نامی گرامی کی تھی۔ اب ہم سب کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کا اجالا زمانے میں پھیلائیں، جس طرح فلپس کمپنی کے بلب پھیلاتے ہیں، جس کی پاکستان کی نمائندگی کا شرف اس خاکسار کو حاصل ہے۔ یہ کمپنی صرف بلب ہی نہیں، ریڈیو، ٹرانزسٹر، ٹیلی ویژن، ٹیوب لائٹ، ہر طرح کے بلب بناتی ہے اور بکفایت فراہم کرتی ہے۔ ہم نے انہیں ٹہوکا دیا کہ موضوع پر آئیں۔ کہنے لگے ہاں اقبال صاحب، یعنی سنا ہے ڈاکٹروں حکیموں کی دوائیں کھا کھا کر مر گئے، ابھی طبی سائنس کو اور ترقی کرنا ہے۔ فلپس کمپنی نے اس پر بھی ریسرچ کا شعبہ کھول رکھا ہے۔ ہماری تحقیقات کامیاب ہو گئیں تو آئندہ اچھے شاعر مرا نہیں کریں گے، بلکہ صدیوں ایڑیاں رگڑا کریں گے، ان کی جان نہیں نکلا کرے گی۔ اس پہ تالیاں بجیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بے شک اقبال سے مجھے دلچسپی ہے، میں اور بھی تقریر کرتا، افسوس ہال میں روشنی کم ہے۔ اگر آپ لوگ فلپس کی ٹیوب لائٹیں ان کی تقریر کا آخری حصہ تالیوں کے شور میں ڈوب گیا، ٹھیک سے سنائی نہ دیا گیا۔